اہل سنت اہل حق کے بارے میں اور ساری امت کے بارے میں ان رافضیوں شیعوں کے نظریات سماعت فرمائیے، جو آج کی گفتگو کا لیکچر نمبر 9 کا آخری عنوان ہے۔ نمبر 1، حق الیقین صفحہ 364 پہ لکھا ہے کہ وفات نبوی کے بعد ابو بکر کی بیعت کر کے حضور کی ساری امت کافر ہو گئی۔ تو ان کی بیعت تو خود ان کی کتابوں سے ثابت ہے، مولا علی نے بھی کی ہے۔ تو جب تمہارے عقیدے کے مطابق وہ بیعت کر کے اسلام سے نکل گئے تو پھر خدا کیسے ہو گئے اور انبیاء سے بڑھ کر کیسے ہو گئے؟ نمبر 2، ابو بکر عمر دونوں کافر ہیں، جو ان سے محبت رکھے وہ بھی کافر ہیں۔ حق الیقین صاحب 5 بھائی۔ اب ہمارے لوگ کہتے ہیں جی نہیں جی سختی نہیں کرنی چاہیے، وہ تمہیں مسلمان ہی نہیں مانتے۔ نمبر 3، جو لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ حضرت علی کا خلیفہ ہونا منسوس نہیں، وہ کافر ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں قرآن کی نص سے ان کا پہلا خلیفہ ہونا ثابت ہے۔ حق الیقین صفحہ 518۔ حق الیقین کی اسی صفحہ 518-19 پہ لکھا ہے جو 12 اماموں میں سے کسی امام کی امامت حسب تفصیل مذہب شیعہ کا منکر ہو، وہ محمد مصطفیٰ کی رسالت کا منکر ہے، یعنی ایمان کا حصہ ہے یہ، یعنی کیا؟ نمبر 5، حق الیقین صفحہ 522۔ جو شخص اہل بیت کی امامت کا عقیدہ نہ رکھے وہ زندیق بے دین ہے، چاہے نسل محمدی اور فاطمی سادات ہی میں سے کیوں نہ ہو۔ ایسے شخص پر تبرہ بھیجو، یعنی اسے گالیاں دو۔ تو جو سنی صحیح و نسب سادات ہیں یہ ان کو بھی گالیاں بکتے ہیں۔ حق الیقین صفحہ 520 پہ شیعہ مذہب میں اہل سنت کفار و مشرکین ہیں، وہ چاہے جتنی بھی عبادت کریں ہمیشہ عذاب جہنم میں جلتے رہیں گے۔ لو جی سنی شیعہ بھائی بھائی ہمارے نعرے لگاتے ہیں کئی لیڈر، جس میں سے خاص طور پہ مسٹر طاہر القادری کا تو یہ مشہور نعرہ ہے۔ جھنگ میں تقریر کرتے ہوئے پنجابی میں کہتا ہے جیرا سنی شیعہ دویاں نو دو نہ منے، ایک نہ منے اس نو دو کر دو، یعنی اس کو 2 ٹکڑے کر دو۔ آج دیکھیں ہر دوسرا منہاجی وہ شیعوں کی گود میں پڑے، اور حضرت امیر معاویہ اور صحابہ جو جنگ جمل و صفین میں حضرت مولا مرتضیٰ کے سامنے آئے ان کو یہ بھی شیعوں کی طرح برا مانتے ہیں۔ حق الیقین صفحہ 530، یہ تو چیک کرنے والی چیزیں ہیں نا، آپ چیک کر لیں بے شک، الزام نہیں ہے۔ 7 آسمانوں 7 زمینوں اور 7 سمندروں کی مخلوق بھی ناسبی یعنی سنی کی شفاعت کرے گی تو یہ شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ یاد رکھیں یہ بات اصول الدین میں غوث اعظم دستگیر نے لکھی ہے کہ جو سنی کو ناسبی کہے وہ رافضی ہے۔ خود رافضی شیعوں کا یہ یعنی ایک خباثت یہ بھی ہے کہ وہ سنیوں کو ناسبی کہتے ہیں۔ ناسبی کہتے ہیں اہل بیت کے مخالف کو۔ نمبر 8، جو شخص ابو بکر عمر کو حضرت علی سے مقدم و افضل سمجھتا ہو وہ ناسبی ہے، حالانکہ ان کی افضلیت یہ اجماع ہے اس پر، اور یہ ہمارے عقائد کے مسائل میں سے ہے، اور جمہور کا یہی مختار ہے۔ نمبر 9، ناسبی وہ نہیں جو اہل بیت سے دشمنی رکھتا ہو، ناسبی وہ ہے جو شیعوں سے دشمنی رکھتا ہو۔ اہل بیت کو بھی اب پیچھے انہوں نے کر دیا، کہتے ہیں جو ہمارا دشمن ہے نا وہ ناسبی ہے۔ حق الیقین صفحہ 520۔ 10ویں نمبر پہ کہتے ہیں ناسبی اولاد زنا سے بدتر ہے، یعنی حرامی سے بھی بدتر ہے۔ حق الیقین صفحہ 500۔ ہم کہتے ہیں جو واقعی ناسبی ہے وہ حرامی ہے، یعنی جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے وہ حرام۔ 11 نمبر پہ حق الیقین صفحہ 516 میں اللہ تعالیٰ نے کوئی مخلوق کتے سے بدتر نہیں پیدا کی، لیکن سنی خدا کے نزدیک کتے سے بھی زیادہ ذلیل و رسوا ہے۔ 12، امام مہدی ظاہر ہو کر کفار سے پہلے سنیوں اور ان کے علماء کو قتل کریں گے۔ حق الیقین صفحہ 527۔ 13ویں بات جو پوری امت کے بارے میں سنیوں اہل حق کے بارے میں یہ کہتے ہیں حق الیقین صفحہ 537 پہ یہ آخری بات کہ کفار و مشرکین اور سنی الغرض تمام غیر شیعہ اثنا شری ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ رافضی خود جہنمی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات صرف ہمارے کہنے کی نہیں، یا یہ نہیں کہ یہ ہم نے نظریات بیان کر دیے۔ پہلی بات ہے کہ یہ نظریات آج بھی کتابیں چھپ رہی ہیں، حکومتیں چیک کریں، ادارے اور ایجنسیاں چیک کریں
کہ کون گستاخ ہے، ٹھیک ہے نا، اور کس کی کتابوں میں مسلسل گستاخیاں چھپ رہی ہیں۔ پھر دو جہاں کے سردار مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی خبریں تو نہیں جھٹلائی جا سکتی نا۔ مرکات شرح مشکات میں ملا علی قاری نے جہاں مناقب کا باب ہے مشکات شریف کے اینڈ میں، آخری جلد ہے یہ شرح کی 11ویں جلد، کتب خانہ امدادیہ ملتان کی چھپی ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ آخر زمانے میں ایک قوم پیدا ہوگی جن کا بد لقب ہوگا رافضی ہونا۔ اور رافضی کیسے کہتے ہیں آپ ہمارے ماحول میں؟ وہ شیعوں کو ہی کہتے ہیں۔ فرمایا کیونکہ یہ رفض کریں گے، رفض کا معنی اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ نشانی کیا ہوگی؟ فرمایا اہل اسلام کے ساتھ جمعوں میں شریک نہیں ہوں گے، اہل بیت کے بارے میں وہ باتیں کریں گے جو نہیں ہوں گی وہ بھی کریں گے، اور صحابہ پہ تبرہ کریں گے۔ بتائیں ان نشانیوں والی اور دوسری کون کون سی ہے؟ وہ ساری نشانیاں تو پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں اور یہ حدیث میں بیان ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح خارجیوں کی علامتیں کھول کھول کے بیان کی، وہ آگے جب ان کا بیان آئے گا تو میں عرض کروں گا، اسی طرح رافضیوں کے بارے میں بھی صراحتاً سرکار نے بتا دیا۔ اور جن کے تولا میں یہ ایسا بکتے ہیں نا، ان کا اپنا فتویٰ کیا ہے؟ افضلیت صدیق اکبر پر سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الحسنی کی ذات ہے۔ اور برسر منبر کوفہ آپ نے یہ فتویٰ دیا، کیا آپ نے فرمایا کہ جسے میں دیکھوں گا کہ وہ مجھے ابو بکر و عمر سے اوپر کہتا ہے میں اسے حد مفتری لگاؤں گا، جلتہ حد المفتری، یہ الفاظ ہے۔ مفتری کہتے ہیں بہتان باندھنے والا، اور بہتان باندھنے والے کی اسلام میں سزا ہے 80 درے، 80 کوڑے۔ تو جسے ایک ضرب حیدری لگے گی وہ تو جائے گا 7ویں زمین کے نیچے، 79 تو الٹا رہ جائیں گے جناب قیامت کے لیے ادھار۔ تیار رہنا چاہیے ان کو، کالوں کو، تن اور من کے کالے ہیں، ان کو تیار رہنا چاہیے ضرب حیدری کھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہمیں ہماری نسلوں کو محفوظ و مامون فرمائے۔ اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہے خاص اس جو عنوان جو زیر باس ہے اس پر کوئی سوال ہے تو وہ سوال کیجیے۔ یہ آپ نے حوالے دیے ہیں لٹریچر کے، جی یہ عام مل جاتے ہیں یا؟ عام مل جاتے ہیں، لاہور اردو بازار ساری یہ کتابیں دستیاب ہیں۔ پڑھتی نہیں ہے؟ پڑھتی ہے، پھر بھی یہ کتابوں میں نہیں کہ آج ان کی اصل جو، چلو آپ نے تو مثلا جیسے آپ کہہ رہے ہیں آج سنیں، لیکن خود جن کے مذہب کی کتابیں ہیں یقیناً وہ تو پڑھتے ہیں نا، پڑھتے بھی ہوں گے سنتے بھی ہوں گے، تو ان کے دل دماغ میں یہ بات کیوں نہیں بیٹھتی کہ بھئی یہ کتنی بڑی توہین ہے؟ وجہ اس کی جواب موجود ہے قرآن پاک میں، پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ دنیا کا سب سے بڑا نسخہ کیمیاء تو قرآن پاک ہے نا، تو اس کا بھی ایکشن بھی ہے، ری ایکشن بھی، اور ری ایکشن پہلے بیان کیا۔ تو ان کی کتابوں کی تو یہ تو تیاری گستاخیوں کے لیے کی گئی ہیں۔ تو ایک بچہ جب چھوٹا اسے گھٹی میں یہ چیز ڈال دی جاتی ہے تو پھر وہ اس کی طبیعت کا حصہ بن جاتی ہے، لیکن جو اصل باطنی اور روحانی وجہ ہے وہ وہی ہے کہ توفیق من جانب اللہ ہوتی ہے، ہدایت ہے یا ضلالت ہے اس میں بندے کا بس نہیں۔ جی اصول اربع میں کون سی کتاب ہے؟ جی اصول اربع میں، اصول اربع میں ایک تو ان کی اصول کافی ہے، اور ایک ان کی کتاب ہے بحار الانوار، اور ایک ان کی کتاب ہے من لا یحضرہ الفقیہ، اور بعضوں نے چوتھی جو ہے فروع کافی کو کہا، اور بعضوں نے کہا کہ نہیں چوتھی جو ہے وہ ان کی کتاب جو ہے وہ فروع کافی نہیں بلکہ الجامع ہے۔ تو چوتھی میں اختلاف ہے، لیکن 3 کتابیں ان کی یہ ہیں جن کو یہ اس طرح کہتے ہیں جس طرح ہمارے یہاں سیاستہ ہے اہل سنت کے، امام بخاری کی صحیح، امام مسلم کی صحیح، امام ترمذی کی جامع، اور امام ابو داؤد، امام نسائی اور امام ابن ماجہ کی سنن۔
تو ان کو سیاستہ کہتے ہیں، یعنی حدیث کی مستند کتابوں میں سے سب سے مستند ترین۔ اسی طرح ان کے ہاں یہ اصول اربع، اور اس میں جو اصول کافی ہے اس کو یہ بدرجہ بخاری کہتے ہیں، اور اس کی بھی آپ نے حوالہ جات سن لیے کہ کس قدر گستاخیاں ہیں ہر طبقے کے حوالے سے، اہل بیت کے حوالے سے، صحابہ کرام کے حوالے سے، انبیاء و مرسلین کے حوالے سے، خود خدائے بزرگ و برتر کے حوالے سے۔ حضور حدیث کرتاس کے حوالے سے تھوڑی سی۔ حدیث کرتاس، بڑا اچھا سوال کیا انہوں نے۔ کرتاس کہتے ہیں کاغذ کو۔ کس کو؟ کاغذ کو، قلم و کرتاس، آپ نے اکثر اردو کتابوں میں پڑھا ہوگا۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وصال میں قلم کاغذ کی ڈیمانڈ فرمائی۔ اب قلم کاغذ ظاہر ہے کچھ لکھنے کے لیے منگوایا جاتا ہے، لیکن آپ کی ظاہری جو پوزیشن تھی صحت اقدس کی، وہ اس وقت انتہائی کمزوری پر تھی، اور قلم کاغذ لانے میں کچھ دیر ہو گئی، اور کچھ وہاں اس طرح کا ماحول شور شرابے کا پیدا ہوا، تو امیر المومنین غیظ المنافقین سیدنا سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے روک دیا کہ طبع مبارک پر مزید جو ہے وہ بوجھ نہ ڈالا جائے، اور اس وقت سب یہاں سے چلے جائیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈیمانڈ پھر نہ فرمائی۔ اس کو لے کر روافظ کا یہ الزام ہے امیر المومنین فاروق اعظم پہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی مرتضیٰ کی خلافت بلا فصل لکھنا چاہتے تھے۔ خلافت بلا فصل لفظ بار بار استعمال ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے ایسی خلافت جس میں فصل یعنی جدائی نہ ہو، یعنی سرکار کی وفات کے بعد متصل خلیفہ تو صدیق اکبر، فاروق اعظم، اس کے بعد پھر عثمان غنی، ان کو نہیں مانتے۔ وہ جس طرح خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر ہیں، وہ اس طرح مولا علی کو مانتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ لکھنا چاہتے تھے، اور جناب عمر جو ہے وہ رکاوٹ بنے، عمر فاروق اعظم۔ بہت سارے جواب ہیں اس کے۔ ہمارے اکابر ائمہ محققین مثل امام ابن حجر عسقلانی شارح صحیح بخاری فتح الباری والے، اور امام بدر الدین محمود عینی عمدۃ القاری شرح بخاری والے، اور بخاری کے دیگر شارحین الکوثر الجاری والے ہیں، اور کرمانی شارح بخاری ہیں، وغیرہ وغیرہ، ان سب نے جو جواب دیے ان کا خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے اگر دین کی کوئی ایسی بات جو ضروری تھی، وحی خداوندی تھی، اللہ کا حکم تھا، وہ لکھوانی ہوتی تو ایک عمر فاروق کیا سارا جہاں مل کر بھی انہیں نہیں روک سکتا تھا۔ کیونکہ اگر یہ کہا جائے کہ فاروق اعظم رکاوٹ بنے اور ضروری بات حضور نے لکھنے سے گریز کیا، تو یہ فاروق اعظم سے پر کم الزام ہے، سرکار پر بڑا الزام ہے کہ ایک بندہ بشر امتی کے ڈر سے وہ ضروری دین کی ضروری بات انہوں نے چھوڑ دی، اللہ کی ناراضگی مول لے لی، اور عمر فاروق کی ناراضگی مول نہیں لی۔ دوسرا الزام خود پہ اہل بیت پہ ہے اور دیگر صحابہ پہ ہے کہ وہ سارے بھی گویا اس پر راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے، ضروری بات جو لکھانا چاہتے ہیں وہ لکھوائیں نہ لکھوائیں، لیکن فاروق اعظم سے جنگ نہیں کرنی، بس فاروق اعظم سے بنا کے رکھنی۔ ہاں، تیسری بات شیعوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی تم اپنے بارے میں عقیدہ علم غیب کے کہہ لو کہ بھئی تمہارے فرد کو غیب کا علم ہے کہ حضور نے کیوں منگائی تھی اور کیا لکھنا چاہتے تھے، یہ تم نے کہاں سے کر لی؟ ہم تمہیں دلیل سے بتاتے ہیں کہ اگر خلافت بلا فصل سرکار کا جو پروگرام تھا وہ کسی اور کے بارے میں تھا، لیکن وہ لکھی کیوں نہیں، وہ بھی بتاتے ہیں ساتھ۔
صحیح بخاری، اسی صحیح بخاری میں کہ مومنوں کی ماں صدیقہ بنت صدیق سے مخاطب کر کے رسول پاک نے فرمایا کہ اپنے باپ ابو بکر اور اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلاؤ کہ میں ان کے لیے وثیقہ لکھ دوں۔ وثیقہ کہتے ہیں پکی رجسٹری کو۔ پھر فرمایا کہ لکھنے کی ضرورت نہیں، اللہ اور مسلمان ابو بکر کے علاوہ کسی کی خلافت پہ راضی نہیں ہوں گے۔ یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ تو خلافت بلا فضل کی بات اگر کرتے ہو، وہاں تو تمہارا گمان ہے نا اپنے تولا پر۔ یہاں نص موجود ہے بخاری شریف کی کہ دو جہاں کے سردار نے فرمایا کہ لکھ دوں، پھر فرمایا لکھتا نہیں، لیکن اس لیے نہیں کہ یہاں بھی کہو بھی کسی سے ڈر گئے یا جناب وہ کیوں نہیں لکھا، یا کہو نہیں جی کوئی ثبوت ہے انہوں نے تو لکھا نہیں، نہ لکھنے کی وجہ بھی بتا دو۔ فرمایا کہ اللہ اور مسلمان اور کسی کے حق میں راضی نہیں ہوں گے، اللہ کی رضا بھی یہی ہے، اور مسلمانوں کے دلوں میں بھی اللہ یہی ڈالے گا، اور مسلمانوں کے دلوں میں اللہ نے ڈالا۔ ساری اس وقت جو حضور کی امت تھی، صحابہ کرام تھے، انہوں نے جو ہے وہ بنی ساعدہ کے مقام پر ان کا جو ڈیرا تھا اس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بیعت کی، مولا علی مرتضیٰ نے بھی بیعت کی جب وہ سرکار کے کفن دفن کے معاملات سے، دیگر معاملات سے جو اہل بیت کے اس وقت ظاہر ہے ایک وہ معاملہ تھا اس سے فارغ ہوئے، انہوں نے بھی بیعت کی اور برضا اور رغبت کی اور وجہ بھی بتائی، اور وہ بھی بخاری شریف میں فرمایا کہ جس بندے کو اللہ کے رسول نے ہمارے دین کا امام بنا دیا، دین کے امام سے مراد کیا ہے کہ مرض وصال میں حضور نے آرڈر کر کے ان کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا۔ نماز سے بڑا دین کیا ہے؟ ہمارا جس بندے کو اللہ نے کہ حبیب نے ہمارے دین کا امام بنا دیا، ہم اسے امور نظام خلافت دنیا کا امیر بنائیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو یہ ہے حدیث کرتاس کا مطلب اور ان کے اعتراض ما جواب۔ سمجھ آ گئی جی؟ کلیئر ہے؟ ماشاء اللہ۔ بابا جی کا کوئی سوال؟ بابا خالد صاحب کا؟ اچھا چلیں جی، ظفر صاحب کے سوال اچھے ہوتے ہیں جی جی۔ ہاں جی، کوئی ہے سوال اور؟ حضور میں سوال یہ کرنا تھا کہ ہمارے اہل سنت کی اپنی کتابوں کے اندر جیسے شام کربلا کے اندر مفتی شفیع قاضی صاحب نے بھی لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادیاں ایک کربلا میں تھی، ایک مدینۃ الرسول میں تھی، اور جس طرح اپنا ایک اور ہمارے اوپر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ خاک کربلا کے اندر افتخار الحسن صاحب نے لکھا ہے کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ ان کے 2 بیٹے بھی ساتھ گئے تھے، کیا یہ مستند روایتوں میں ملتا ہے یا نہیں جی؟ اصل میں آپ نے بولتے ہوئے تو مفتی شفیع قاڑوی لفظ بول دیا، ہمارے کوئی بزرگوں سے مخالفتیں نہیں ہیں، یہ اہل سنت تھے اور مقصد انہوں نے اہل سنت کی خدمات سر انجام دی ہیں، لیکن یہ مستند اجلہ ہمارے محقق علماء میں سے نہیں تھے، دونوں حضرات جن کے آپ نے نام لیے، سردار افتخار الحسن صاحب بھی واعظ تھے اور خطیب اعظم پاکستان حضرت مولانا شفیع قاڑوی رحمہ اللہ بھی ایک واعظ تھے، خطیب تھے۔ واعظ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو ہوتے ہیں ان پڑھ ہے جس طرح آج کل مینڈکوں کی طرح برساتی آئے ہوئے ہیں، اور ایک ہمارے فضلاء واعظین ہوتے ہیں جس طرح یہ حضرات تھے، لیکن جب وہ درس و تحقیق، تصنیف و تالیف، افتاء اس میں نہیں ہوتے، صرف وہ عوامی واعظ کرتے ہیں، تو ان کا مطالعہ کا دائرہ کار محدود ہو جاتا ہے، مخصوص واعظ کی کتابوں تک ان کی نظر ہوتی ہے، اور واعظ کی کتابوں میں رطب و یابس بہت ہے، خشک و تر ہر چیز ملی، جو پھر وہ پڑھ لیتے ہیں ان کے دل دماغ میں بیٹھ جاتا ہے، بیان بھی وہی کریں گے، لکھیں گے تو لکھیں گے وہی۔ ہمارے مستند کتابوں میں ان دونوں باتوں کو جھٹلایا گیا، دونوں باتوں کو جھٹلایا گیا، اور مستند کتابوں میں جو آپ
اگر اردو ترجمہ کے ساتھ آپ کو مل جائے، دیکھنا چاہیں تو دیکھیں امام ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ۔ تو یہ صرف ان 2 کتابوں کا پرابلم نہیں ہے، اور بھی کتابیں ہیں، اور ان سب کتابوں کا دیکھیں یہ اللہ کا نظام ہے۔ اعلیٰ حضرت 14ویں صدی میں ہے نا، بہت سارے پچھلے اکابر کا ادب کے دائرے میں رہ کے انہوں نے تحقیق کی، رد کیا اور بہت سارے مسائل میں کیا، جس کو وہ احتراماً ادباً تطفلات سے تعبیر کرتے ہیں۔ تطفل کہتے ہیں چھوٹا پن دکھانا، بچپنا دکھانا۔ یہ میں امام شامی کے سامنے اپنی بچوں والی بات کر رہا ہوں، امام فلاں کے سامنے قاضی خان کے، اور ادب سے وہ بات کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ آپ چوک گئے۔ اسی طرح یہ ایک بزرگ ہیں حضرت مولانا شیخ الحدیث مناظر اسلام مفتی محمد علی نقشبندی رحمہ اللہ، بانی جامع رسولیہ شرازیہ رضویہ بلال گنج قبدہ دربار مرکیٹ لاہور۔ ان بزرگوں کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ 15ویں صدی میں ہو کے رد روافظ پر صرف قرآن اور کتب روافظ سے انہوں نے 10,000 صفحے لکھے ہیں۔ 14 جلدیں ہیں تحفہ جعفریہ، فقہ جعفریہ اور عقائد جعفریہ کی، ملا کے 14 جلدیں۔ 2 جلدیں ہیں دشمنان امیر معاویہ کے علمی محاسبہ، اور 17ویں کتاب ہے ان کی میزان الکتب۔ یہ جو میزان الکتب ہے نا، کتابوں کا ترازو جو انہوں نے لگایا ہے، اس میں انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کی کتابوں میں جس طرح کمزور باتیں تھیں اور جو کمزور کتابیں اور مصنفین ہیں ان کی نشاندہی کی۔ ان میں سب کتابوں کا جو آپ نے ذکر کی، اوروں کا بھی ہے۔ اچھا، اب مفتی جلال الدین احمد امجدی بہت بڑے محقق مفتی ہیں، حضرت صدر الشریعہ کے شاگرد ہیں، ماضی قریب کے مفتیوں میں فتویٰ کی تربیت دینے میں مثالی شخصیت ہے، لیکن تاریخ پہ نظر کا ٹائم نہیں ہوتا بعض اوقات مفتی کے پاس کہ اس کے پاس تو زیادہ کام جو ہے وہ فقہ اور اصول فقہ کی کتابوں سے متعلق ہے اور فتویٰ کی، اور یہ تاریخ کی باتیں جو جیسے چلی آ رہی تھی تاریخ میں، تو رتب و جابر سے ان کی کتاب میں بھی بعض کمزور باتیں اس طرح کی ہیں جو مواعظ محرم کے نام سے ان کے ہیں 12 باز۔ تو ہاں، اس میں ایک پھر بعض لوگوں نے جنہوں نے میزان الکتب پڑھی، آپ کے سوال میں بھی میں گرہ لگا دوں ان کے سوال کی، میں جس طرح وہ یوم صدیق اکبر کی بھی میں نے بات بتا دی، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے امام جامی اور جناب امام حاکم صاحب مستدرک وغیرہ ان کو بھی جو ہے وہ شیعہ لکھا ہے۔ بات سمجھیں، شیعہ لفظ متقدمین کی اصطلاح میں اور معنی پر تھا، ہمارے متاخرین کی اصطلاح میں اور معنی پر تھا۔ یعنی اب تو ہم رافضی بولیں یا شیعہ تو ایک ہی معنی سمجھتے ہیں نا، اور فی زمانہ ایک ہی معنی میں بولے جاتے ہیں، لیکن متقدمین کی اصطلاح میں شیعہ کہتے تھے صرف جو محبت اہل بیت میں زیادہ غلو اور زیادہ وہ رکھتا تھا، جوش، شدت، توہین صحابہ نہیں کرتا تھا، لیکن جو اہل بیت کی آڑ میں گستاخ صحابہ ہوتا تھا اس کو وہ صرف رافضی کہتے تھے۔ اب موجودہ دور میں چونکہ ہمارے بر صغیر میں اور پھر ہمارے اس گئے گزرے دور میں عربی اصطلاح عوام جانتی نہیں، شیعہ وہ لفظ سمجھتے ہیں، رافضی نہیں سمجھتے، تو اس لیے اب رافضی ہی کو ہم شیعہ بولتے ہیں۔ تو انہوں نے جن بزرگوں کو لکھا تو اس کی مطلب ہے کہ ان کی غالب محبت کا رجحان اہل بیت کی طرف تھا، اور اس رجحان محبت اہل بیت میں بعض باتیں وہ جو ہے نا، جو اہل بیت کی محبت جن سے آشکار ہوتی تھی اور باتیں وہ ثابت شدہ اور پختہ نہیں تھی، وہ بھی لکھ گئے۔ یہ آپ بات سمجھ گئے؟ کلیئر ہے؟ جی حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح ہم مولا علی مشک کشا کی ولادت یا مولا علی مشک کشا کا ذکر اذکار کرتے ہیں شہادت کا، یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں شہادت کا، ولادت کا، تو کیا ہم امام حسن مرتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اس طرح ذکر کیوں نہیں کرتے جس طرح امام حسن کا ذکر کرنا چاہیے؟ جی، یہ ہماری کیا خامی ہے یا کمزوری ہے؟ اس کو ہم برملا کیوں نہیں کرتے؟ اس پر برائے مہربانی کوئی روشنی ڈالیں۔ مولانا خالد نواز قادری صاحب نے بڑا اہم سوال کیا آج کے 9ویں لیکچر میں دورہ تفسیر میں، کہ
ہمارے ہاں جس طرح ائمہ اہل بیت اطہار میں مولا علی مرتضیٰ اور ان کے لخت جگر امام حسین کا ذکر شہادت ہوتا ہے، اس طرح ذکر امام حسن مجتبی نہیں ہوتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب مختصر اور جامع یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت میں بہت ساری چیزیں رافضیوں کی دیکھا دیکھی شامل ہوئی ہیں. ایک دنیاوی امور میں بدعتیں جو رائج ہوئی ہیں ہمارے بر صغیر کے معاشرے میں، مسلمانوں میں، وہ ہندو کلچر کی زیادہ ہوئی ہیں. شادی بیاہ خوشی غمی کے پروگراموں میں کس کی؟ ہندوؤں کی رسمیں. اور جو ہمارے مذہبی مجالس اور محافل ہیں اس میں یہ جو ہندی رافضی تھے لکھنوی وغیرہ، ان کی دیکھا دیکھی بہت ساری چیزیں وہ سرایت کر گئی ہیں. یہاں تک کہ بعض اردو کی ایسی کتابیں جو بڑے بڑے نامی گرامی لوگوں کی مرتب کی ہوئی ہیں، اس میں بھی وہ کچی باتیں، وہ کہانیاں، وہ حکایتیں جو رافضیوں نے گھڑی. مثلا میں آپ کو ایک مثال دے کے پھر آپ کے سوال کا جواب دوں. ساری کتابیں اہل سنت کی بھی اٹھا کے دیکھ لیں جو عام ہیں اردو، انہوں نے بھی شیعوں کی طرح وہ دلدل اور گھوڑوں کا ذکر کر رکھا ہے، جبکہ یہ پورا قافلہ اونٹنیوں پہ مدینہ طیبہ سے کربلا آئے. گھوڑوں پہ آئے نہیں، نہ گھوڑوں پہ اس طرح سامان لادے جا سکتے ہیں، اور نہ بچوں کو اور خواتین کو. مستند جو کتاب عربی ان میں یہ لکھے. تو یہ میں نے ایک مثال دی آپ کو کہ کس طرح اسی طرح رافضیوں نے کربلا کو عنوان بنا کے جرأت و بہادری کا استعارہ سیدنا امام حسین کو بیان کیا، اور قصداً ذکر امام حسن کو محو کیا. انہوں نے تو کیا بغض میں. آپ کہیں گے بھئی وہ ان کا تو نعرہ یہ ہے کہ تولا اہل بیت البتہ تبرع صحابہ. حضرت امام حسن تو امام حسین کے بڑے بھائی ہیں، مولا علی کے پہلے سجادہ ہیں. ان سے کون سا بغض؟ ان سے بغض ہے جی. وہ بغض یہ ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ برسر منبر حضور نے ان کو ثانوی اقدس پہ بٹھایا، صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. مجمع والو دیکھو میرا یہ بیٹا سردار ہے، مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا. اس سردار نے، اس سید نے اپنی برضا و رغبت میدان جنگ میں ہتھیار رکھ کے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی، ان کے ہاتھ پہ بیعت کی. یہ دکھ ہے رافضیوں کا کہ وہ حضرت معاویہ کو اپنا دشمن کہتے ہیں، حالانکہ وہ بیعت صرف انہوں نے نہیں کی، امام حسین نے بھی کی ہے. دونوں ان سے ہدایہ اور تحائف بھی لیتے تھے اور پیار محبت کا، لیکن امام حسن کو انہوں نے نشانے پہ رکھ دیا. تو انہوں نے تو بغض میں نہیں کیا. سنیوں نے وہ کہانیاں جو اہل بیت کے حوالے سے کربلا والی تھیں وہ تو ان سے سنی ہیں. عام واعظین اور جو ان پڑھ خطباء انہوں نے وہ کہانیاں تو چلائی رکھی، اور جو کہانیاں سنی نہیں وہ کہاں چلانی ہیں. البتہ جو مستند علماء ہیں انہوں نے سیرت امام حسن پہ کتابیں بھی لکھی ہیں، وہ امام حسن کی شانیں بھی بیان کرتے ہیں، خصوصاً یہی شان کہ امت کو ٹکڑے ہونے سے انہوں نے بچا لیا، اور ان کی سید ہونے کی سرکار نے برسر منبر وہ جناب جو تشہیر فرمائی. حالانکہ حضور کی ساری نسل پاک سرکار جو حضرت فاطمہ سے چلی ہے وہ سادات ہیں، لیکن ان کے سید ہونے کے سرکار نے خود اعلان فرمایا ہے. بہرحال اہل سنت کو اہتماماً کرنا چاہیے. وہ لوگ آپ جہاں بھی دیکھیں گے وہ بناتے ہیں جو ایمان بگاڑے، بارگاہ کے نام سے بارگاہ حسینیہ کے ٹائٹل آپ کو ملیں گے، بارگاہ حسنیہ کے نہیں ملیں گے. لیکن اہل سنت اپنے بچوں کے نام حسن بھی رکھیں، حسین بھی رکھیں. اس طرح امام اہل سنت کے والد گرامی نے اپنے صاحبزادے امام اہل سنت کے بھائی کا نام حسن رکھا. ٹھیک ہے نا جی. تو حسنین رکھتے ہیں ہمارے سنی بچوں کے نام، حسن و حسین کے مجموعہ. تو اللہ تعالی ہم سب کو فیضان اہل بیت اور فیضان صحابہ سے مالا مال. میرا یہ سوال یہ ہے کہ 13 رجب المرجب کو مولا علی مشک کشا شیر خدا کی ولادت باسعادت بہت سارے لوگ مناتے ہیں، اس میں سنی بھی اس میں شریک ہیں، اور کیا اس میں قرآن اور حدیث یا فقہ میں
اس کی کوئی صحیح دلیلات ہے تو وہ سنی کیوں اس کو چھپاتے ہیں؟ شیعہ تو چلو کرتے ہی کرتے ہیں، جو اہل حق ہیں وہ اس چیز کو کیوں دباتے ہیں، اس کو کیوں ذکر صحیح طریقے سے کیوں نہیں کرتے؟ میرا یہی سوال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ محترم مولانا خالد نواز قادری نے برموقع سوال کیا۔ 13 رجب المرجب جو چند دن بعد آنے والی ہے، آج 9 رجب المرجب ہے، 4 دن بعد، اس میں چند سالوں سے جشن ولادت علی کی بڑی دھوم مچی ہوتی ہے۔ روافظ شیعہ میں بالخصوص اور اب اہل سنت میں بھی دیکھا دیکھی بہت اس کا چرچا ہے۔ 2 باتیں ہیں جس میں موٹی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اہل اسلام، اہل سنت، اہل حق میں اکابر کے ایام وفات بصورت عرس منانے کا رواج ہے، اور ولادت کے ایام منانے کا عرف نہیں ہے سوائے ولادت نبوی کے۔ ایک تو اب دیکھا دیکھی اور بھی دیگر کئی بزرگوں کے بھی ایام ولادت کا جو سلسلہ چل رہا ہے، یہ آئندہ تشویشناک ہو سکتا ہے اور اس میں پریشانی ہو سکتی ہے کہ وہ جو خصوصیت ہے جشن ولادت مصطفیٰ کی، وہ خصوصیت پھر نہیں رہے گی، اسے خصوصیت رکھنا چاہیے۔ پھر رہا یہ مسئلہ کہ چلو اگر کوئی مناتا بھی ہے دیگر بزرگوں کے بھی ایام اور اس کے علاوہ ایام ولادت بھی، تو کیا ناجائز ہے؟ نہیں، ہم یہ کہتے ہیں عرف نہیں ہے، خصوصیت اس میں نہیں رہتی، ناجائز نہیں۔ تو پھر ناجائز نہیں تو اگر رافضی منائیں تو ہمیں منانے میں کیا پریشانی ہے؟ مولا علی تو ہمارے بھی ہیں۔ تو اس میں اہل سنت کی طرف سے ہماری یہ گزارش ہے بحیثیت نمائندہ کہ 13 رجب مولا علی کی ولادت کنفرم ہے۔ جہاں بھی مستند کتب سیرت آپ اٹھا کے دیکھیں گے 21 رمضان یا بعضوں نے 19 رمضان، جمہور نے 21 رمضان، بعضوں نے 19 رمضان، یوم شہادت تو بیان کیا ہے لیکن یوم ولادت نہیں۔ اسی طرح چلو آپ کے سوال کے میں حصہ بنا دوں، انہی چند سالوں میں یہ مروج ہوا ہے نا، خود روافظ کے ہاں بھی پہلے دکھا دے، ابھی چند سالوں سے 20 جمادی الاخرہ کو یوم ولادت صدیقہ کبریٰ سیدہ خاتون جنت کا بھی رواج چلتا ہے۔ وہاں بھی ہمارے سوال کے وہی 2 حصے، پہلا وہی کہ ولادت کا عام عرف نہیں ہے ہمارے ہاں، پھر چلو اگر عرف نہیں تو چلو نجائز تو نہیں، تو سیدہ تو ہماری بھی ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ آپ کی بھی سیرت نگاروں نے آپ کا تاریخ وصال تو لکھا ہے 3 رمضان مبارک، لیکن تاریخ ولادت سے تاریخ کی سیرت کی کتابیں خاموش ہیں۔ تو جب تعین ہی نہیں ہے تو پھر تعین کرنا پہلا جرم، خود بنا دینا 13 رجب اور 20 جمادی الاخرہ، یہ سازش ہے۔ پہلی سازش ہے معراج النبی کے جلسوں کو کم کرنے کی، اور یہ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ پہلے پورے ماہ رجب المرجب میں ایک ہی دھوم ہوتی تھی، خواجہ صاحب کی چھٹی اور اس کے بعد جشن معراج مصطفیٰ۔ اب یہ بیچ میں دیکھا دیکھی پورا ایک جمعہ لگا دیتے ہیں اہل سنت۔ شان مولا علی بے شک بیان کریں پورا سال، لیکن اسی طرح یوم صدیق اکبر کی اصل میں کاٹ ہے 20 جمادی الاخرہ، 22 جمادی الاخرہ بالاتفاق وہ عرس صدیق اکبر ہے۔ عرس پھر آپ کہیں گے، چلو ایک سوال آخر میں ختم کرتے ہوئے کہہ دوں کہ بھائی ولادت کو عرف کیوں نہیں ہے سرکار کے علاوہ باقی وصال؟ وصال کی شان یہ ہے کہ یہ جو عرس لفظ ہے نا، ہر مومن جب سوالات قبر میں کامیاب ہوتا ہے تو اسے بحکم حدیث فرشتے کیا کہتے ہیں؟ نم کنومت العروس، عرس والا ہو کے سو جا، دلہن کی طرح سو جا یا دولہے کی طرح، عرس والا، شادی والا ہو، خوشی والا ہو کے سو جا۔ جس دن یہ بشارت ملی وہ دن جب آتا ہے تو ان کے حق میں تو وہ نعمت ہے، اس کی ہم اظہار فرت کرتے ہیں، اور یہ ہستیاں ان کے بارے میں ہمارا حسن ظن ہے کہ ان سب کو یہ حکم کیا گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی سازشوں پہ اور معاشرے میں یہ جو باتیں ہیں ان پہ نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑا اچھا پر موقع انہوں نے سوال کیا اور اس کا جواب ہو گیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ اکرام بھائی کا بڑا اچھا سوال ہے جی۔ اکرام بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو کچھ آج روافظ اور شیعہ کے بارے میں بیان ہوا کہ وہ اس قرآن کے اصلی قرآن ہونے کے قائل نہیں،
تو ان کے لٹریچر میں کوئی بھی آیت آتی ہے وہ تو اسی قرآن کی آتی ہے، تو جس کو یہ اصلی مانتے نہیں پھر اس کی آیتیں کیوں پیش کرتے ہیں؟ ایک تو یہ سوال ہو گیا، اور دوسرا سوال یہ ہوا کہ بھئی وہ اصلی قرآن کا تو کچھ پیش کیا ہی نہیں، تو وہ اصلی قرآن کا تو ان سے کہا جائے تو وہ جواب یہی دیتے ہیں جو آپ نے شاید توجہ نہیں کی یا ذہن سے میں نہیں رہا، کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ امام مہدی شام کی غار میں چھپائے بیٹھے ہیں، وہ تو جب لائیں گے، لیکن پھر بھی ان پہ اعتراض یہ ہمارا قائم ہے کہ پھر نقلی کے تو تم حوالے ہی نہ دو، اس پہ پوری تفسیریں ہیں، میرے پاس ان کی تفسیر رکھی ہے جی 4 جلدوں میں، چلیں اس تفسیر کا ذکر آ گیا تو آپ حیران ہوں گے، یعنی صحابہ سے ان کے بغض کی میں ایک مثال دوں اس تفسیر میں سے آپ کو، حالانکہ انہوں نے تو اہل بیت کی بھی گستاخیاں کی ہیں، ابھی آپ نے سنا کہ وہ مثلا ما بعودہ میں مچھر، حضرت علی کو مچھر کہہ رہے ہیں، دابت الارض جو قرآن میں ذکر آیا جانور، وہ حضرت علی کو کہہ رہے ہیں، استغفر اللہ۔ پہلے پارے کی تفسیر میں ضمناً بحث آ گئی ایک جگہ حدیث سے خم غدیر، جو آج بھی عید غدیر مناتے ہیں نا، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ غدیر کہتے ہیں بڑے کنویں کو، خم غدیر پر سرکار نے یہ بشارت دی تھی، من کن تو مولا ہو فہاز علی جن مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں حضرت علی اس کے مولا ہیں۔ پہلی بات تو یاد رکھیں، مولا کثیر معنوں میں استعمال ہوئے، یہاں مولا بمانا آقا نہیں ہے، مولا بمانا محبوب ہے، کیونکہ حضرت علی اپنے سے بڑوں کے آقا نہیں ہیں، حضور تو سارے جان کے آقا ہیں، نبیوں کے بھی آقا ہیں، حضرت علی نبیوں کے آقا نہیں، جبکہ وہ محبوب سب کے ہیں، حضور بھی محبوب سب کے ہیں۔ دوسری بات کہ جو ان کو یہ خوشخبری سنائے کہ آج آپ کے بارے میں اللہ کے حبیب نے، تو وہ ان کا خیر خواہ دوست ہوگا یا دشمن ہوگا؟ دشمن کو خوشی ہوتی ہے، تو حضرت عمر نے ان کو خوشخبری سنائی، تو چاہیے تو یہ نہ کہ آپ کسی کو اپنا پیشوا اور بزرگ مانتے ہیں تو جو اس سے ایسی محبت کا اظہار کرے یا خیر خواہی کرے ہمیں وہ اچھا لگے گا یا برا؟ تو حضرت عمر کی یہ بات بیان کرتے ہوئے بھی رافضی مفسر خبیث نے پتہ لفظ کیا استعمال کیے ہیں؟ قال عمر لعنہ اللہ، جس طرح ہم کہتے ہیں نا قال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال ابو بکر رضی اللہ عنہ، کہتا ہے عمر نے کہا، کون عمر؟ اللہ اس پہ لعنت کرے، اللہ۔ پھر اگلی وہ بات وہی کی کہ اے علی، اے ابو الحسن، تمہیں مبارک ہو، حضور نے تمہارے بارے میں۔ اچھا، اب یہ اس کو لے کے آج کل عید غدیر مناتے ہیں، شو یہ کرتے ہیں بھائی وہ جس دن حضرت علی کو ایک اعزاز ملا خدا اور خدا کے رسول کی طرف سے، ہم اس کی خوشی مناتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ خوشی کا دن بنتا ہے، لیکن نہیں، 18 ذوالحجہ یوم شہادت عثمانی ہے، یہ بدبخت دشمنان عثمان غنی اصل میں جشن وفات عثمان مناتے ہیں، بات سمجھ رہے میری؟ جس طرح انہوں نے ایک دن رکھا ہوا ہے کس کا؟ حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خوشی کا، اور اس کو کیا نام دیتے ہیں؟ یہ کونڈے، رجب کے کونڈے، یہ ماضی کریم میں لکھنؤ کے شیعوں رافضیوں نے اپنایا، پیچھے اس کا کوئی وجود نہیں، اور لیکن وہ سنیوں کے ڈر سے چھپ کے اندر وہ خوشی کرتے تھے، اور وہ کھیر پوری بے وقوف ان پڑھ سنیوں نے بھی دیکھا دیکھی وہ شروع کر دیا، اور کہتے ہیں جی وہ عورتیں کھائیں زیرہ، مرد نہ کھائیں، اندر رکھیں، وہ کنڈے میں ہی ہو اور کھیر ہی ہو، اور اچھا پھر جناب وہ جب بزرگوں نے روکا تو پھر شیعوں نے ان کے کان میں ایک بات پھونک دی، یہ کس نے، یہ غلط ہے کہ ان کے معاویہ کی ہم خوشی مناتے ہیں، یہ تو یوم جعفر صادق ہے، بھائی امام جعفر صادق کا تو 22 رجب دن ہی نہیں ہے، ان کا روایات مختلف ہیں، 8 کی بھی ہے اور 15 کی بھی ہے، 22 کا اس میں ذکر ہی نہیں۔ تو الغرض خلاصہ یہ نکلا اس سوال کہ جو آپ کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اہل سنت کو اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے جس طرح خارجیوں کے ساتھ چلے کشیاں کرنے، جماعتوں میں جانے، رائے وینڈ جانے وغیرہ وغیرہ سے بچنا چاہیے، اسی طرح رافضیوں کی مجلسوں اور جلوسوں سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو،
اور ہمیں سنی رکھے اور سنیت پہ ہمارا خاتمہ ہو. آمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ دائما ابدا. الہ العالمین ہمارے اس درس میں برکت عطا فرما. اہل سنت کی حقانیت اور رافضیت کی بطلان پر جو کچھ ہم نے سنا اس کو یاد رکھنے، آگے پہنچانے اور اپنی نسلوں کو سنی رکھنے میں اور رافضیت کے چنگل سے بچانے میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ان دوستوں کو جو درس میں آتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، ان کے آنے جانے کو قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ.